المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295 سی اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے اوپر، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آ جائیں وہ جمعے کے تاریخ کے اعتبار سے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو، کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ ہاں شکر ہے تسی یہ نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، یعنی یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی۔ پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا،
نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنت موقدہ نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے، اور ایسی عورت کو تو ایسے مرد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا، تو یہ بھی سزا کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتدی اسے تصور کرتے ہیں تارک الصلاۃ کو۔ تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا میں، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اسے حنفی شافیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں موڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی، اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں، جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔
اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا. کتنا یار دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت, چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو ادھر تو وہ جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے. خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں. اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا, خوش و خضوع سے پڑھنا, یہ تو آپ چھوڑ دیں. اسی لیے پھر انہوں نے ایک جھوٹی کہانی یعنی سب کے ہاں ملتی ہے کہ جی وہ نماز تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے, جو اللہ تک پہنچ چکے ہوں تو نماز ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, یا اگر انہوں نے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے. چندہ دل کا نہیں ہوتا. جو روٹیاں اور روسٹ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں, اپنی توندیں بڑھاتے ہیں, وہ دل کی نہیں ہوتی. اور جہاں بات آتی ہے نماز پڑھنے کی وہ دل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے, پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے, انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی اتنے ہی کرو جا کے روحانی طور پہ. تو ہم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے, استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے. ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں, ان کے اوپر CCTV کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں. سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی. اور آپ کو تو ہم یعنی پریکٹیکل سولوشن دے رہے ہیں. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے, ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو, تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے ہی بات کی جاتی تھی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کے حضور دعا کریں. وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی, اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی. اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو, ہمارے گھروں پہ نہ ہو, گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی. تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا. آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے, یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے. یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سی بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے, ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے, معافیاں مانگی, اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا, لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے, جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو, اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی, ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے, اللہ ہمیں فتح دے گا, یہ کانفیڈنس لیول ہو. یہی نبی علیہ السلام کی یعنی نبوت کی صداقت ہے, یہ دلیل ہے سب سے بڑی. تو نبی علیہ السلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی, آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات, آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی, اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں.
پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے نکال دی ہیں، اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے، تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لینا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا، اب یہ سنت ٹوٹنے، تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں، ناخن کٹ جائیں، ختنہ بھی ہو جائے، روحانی طور پہ نہیں ہوتا. سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر. اب آ رہی ہے میرے بھائیوں وہ آیت، آپ دیکھیں کہ یہ پورا کانٹیکسٹ آیت نمبر 60 سے شروع ہے سورۃ النساء کی، کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس، اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی تو ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو. اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے. یہ ساری آیات آپ نے سن لی سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے 64 منافقین کے بارے میں، کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانوناً صحابی بھی تھے، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا یا نہیں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ دوں. یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گو ہے اندر سے منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا. اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کو بھی صحابی کہہ دیا. یہ الارمنگ پوائنٹ ہے. میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا. کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ اسے دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم میں. اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا. تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں نا، ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. اور اے نبی آمدہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. بین کر دیا اللہ نے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے. پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں؟ اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی. ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہو جائے. وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ،
اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لیطاع باذن اللہ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، آن دا بہاف آف اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے. پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا، بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، آگے چل کے آ جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکس میں تھی. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہو. اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا. صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندرو مننا. پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کریں گے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے اذن کی وجہ سے. یعنی تمام پیغمبروں کا یہی اسٹیٹس تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین. تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے. اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے افہام و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا انفسہم، اپنی جانوں پر. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا. جاؤکا، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے. کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا. تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے. تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا، اس کے ساتھ غداری کی ہے. آؤ ان کے سامنے فاستغفروا اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو. اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر. نبی کی شفاعت بھی ہو. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں. اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی. میں اس کی پوری ڈیٹیل انجینئرنگ انشاءاللہ کروں گا، باقی اب ساری گفتگو اسی کے اوپر ہے. اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے آیت نمبر 65 میں. فلا وربک، اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں. یہ ہے اظہار محبت. لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے چاہے یہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قانوناً صحابہ بھی ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں. اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو اب پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، مومن نہیں ہوں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج بھی نہ دل میں پائے، مما قضیت، جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو. کیا اظہار محبت ہے اور کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا.
پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں نبی علیہ السلام نے وہ جھگڑا جب سنا تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا. اب وہ ہے صحابی تھا اور منافق بھی نہیں تھا، انصاری تھا، مومن تھا، لیکن اس کے زبان سے الفاظ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے پھوپھی کا لڑکا ہے. نعوذ باللہ. اب تو یہ سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ تھی. اس کانٹیکسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں وہ کیڑا ہے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بھی رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے باوجود مومن رہ سکتا ہے، وہ مومن کوئی نہیں ہے جب تک دل سے تسلیم کر کے سر تسلیم خم نہ کر دے. اگر دل میں بھی تنگی آئی، ایمان فارغ. اچھا، اس کانٹیکسٹ میں ایک جعلی واقعہ ہے جو تفسیر ابن کثیر سے لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جعلی ہے واقعہ کہ جی ایک مومن تھا، اوپر سے اندر سے منافق تھا. اس نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمان کے حق میں نہیں کیا. وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہر.